پیارے دوستو، آج ہم ایک اور مشہور قصہ دیکھنے والے ہیں جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ ہے اصحاب فیل کا قصہ، اور اسی قصے کے بارے میں قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سورۃ فیل نازل ہوئی تھی۔ آئیے اس واقعے کو شروع سے آخر تک دیکھتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے کچھ عرصہ پہلے کا۔ ہوا یوں کہ یمن اور حبشہ کا بادشاہ جس کا نام ابرہہ تھا، اس نے ایک عبادت خانہ بنوایا، اور وہ چاہتا تھا کہ لوگ جس طرح مکہ مکرمہ میں موجود خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور اسے تعظیم دیتے ہیں، اور ہر سال وہاں حج کا میلہ ہوتا ہے، وہ چاہتا تھا کہ ویسا ہی حج کا میلہ یہاں ہوا کرے، اور اس عبادت خانے کو بھی سبھی لوگ عزت و احترام دیں اور خانہ کعبہ کو چھوڑ دیں۔ عرب لوگوں کو اس بات پر بہت غصہ آیا، خصوصاً قریش قبیلے کو، جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے۔ چنانچہ قریش کے بنو کنانہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نے یمن کا سفر کیا اور جا کر ابرہہ کے بنائے ہوئے عبادت خانے میں پیشاب کر دیا، اور وہ واپس آ گیا۔ ابرہہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے قسم کھائی کہ میں مسلمانوں کے خانہ کعبہ کو گرا کر ہی دم لوں گا۔ چنانچہ اسی ارادے سے وہ اپنے ایک بڑے لشکر کے ساتھ یمن سے روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا، اور اس کے لشکر میں بے شمار ہاتھی بھی شامل تھے، کیونکہ عرب میں ہاتھی بہت روبدار اور طاقتور جانور سمجھا جاتا تھا۔ عرب کو اس کی روانگی کا پتہ چل چکا تھا۔ اس وقت قریش کے بڑے سردار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابرہہ کا لشکر بہت بڑا ہے، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکیں گے، اس لیے اللہ کا معاملہ ہم اللہ کے ہی سپرد کرتے ہیں، وہی اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ کے راستے میں ایک اور قبیلہ آیا جس کا نام ہمیر تھا، جس نے اس کو روکنے کی کوشش کی اور اس کا مقابلہ کرنا چاہا، لیکن ابرہہ کے عظیم لشکر نے اس قبیلے کو شکست دے دی اور اس کے بہت سارے لوگوں کو اور سردار کو قید کر لیا۔ پھر مکہ مکرمہ کے بالکل نزدیک پہنچ کر اس نے ایک دن کی شام کو پڑاؤ ڈالا، اس ارادے سے کہ کل صبح ہوتے ہی مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے خانہ کعبہ کو مسمار کر دوں گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہو چکا ہے۔ اس نے مکہ کے ارد گرد چرنے والے جانوروں کو پکڑ کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ انہی کے اندر حضرت عبد المطلب کے بہت سارے اونٹ بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب اسی رات ابرہہ کے خیمے میں آئے، اس سے جا کر ملے، اور بالکل اکیلے نڈر ہو کر گئے تھے۔ بادشاہ نے انہیں بہت عزت دی اور کہا کہ میں آپ لوگوں سے جنگ نہیں چاہتا، میرا مقصد اس کعبہ کو مسمار کرنا ہے، جو بیچ میں آئے گا میری اس سے جنگ ہوگی۔ تب حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ ہم بھی آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، وہ گھر اللہ کا ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، میں بس آپ سے اپنے اونٹ واپس لینے آیا ہوں۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت تعجب ہوا کہ میں تمہارے مذہب کی سب سے عظیم نشانی کو گرانے آیا ہوں، اور آپ اس بارے میں کچھ نہیں کریں گے، اور آپ صرف اپنے اونٹ لینے آئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے مجھے ان کی فکر ہے، اس گھر کا مالک اللہ ہے، اور وہ اس کی حفاظت کرنا اچھی طرح سے جانتا ہے۔ بادشاہ نے ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ جب آپ واپس مکہ آئے تو قریش سے کہا کہ سبھی لوگ پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاؤ۔ چنانچہ سبھی لوگ چلے گئے۔ آپ نے کعبہ کو پکڑ کر رو رو کر اللہ میاں سے دعا کی کہ اپنے گھر کی حفاظت فرمائیے، اور پھر آپ خود بھی ان لوگوں کے پاس پہاڑوں پر چلے گئے، اور پوری بستی خالی ہو گئی۔ چنانچہ صبح کے وقت ابرہہ کا لشکر تیار ہوا اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے بالکل تیار تھا کہ اچانک سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کا ایک لشکر نمودار ہوا اور ابرہہ کے لشکر پر ٹوٹ پڑا۔ ان پرندوں کو قرآن پاک میں ابابیل کا نام دیا گیا ہے۔ یہ دراصل اللہ رب العزت کی فوج تھی جو ابرہہ کی بربادی کا پیغام لے کر آئی تھی۔ ان میں سے ہر پرندے کے پاس 3 پتھر کی کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں، اور یہ کنکر آگ کے دہکتے ہوئے انگارے کی طرح تھے۔ ہر کنکر پر ابرہہ کے لشکر کے ایک فوجی کا نام لکھا تھا۔ وہ پرندہ وہ کنکر لے کر سیدھا اسی شخص پر گرا تھا جس کا نام اس پر لکھا ہوتا، اور یہ کنکر جو ہی اس آدمی کے سر پر گرتا، اس کے سر سے ہوتا ہوا پورے جسم کو چیر کر پاؤں سے زمین میں چلا جاتا۔
اور ایسے ہی اس پورے لشکر کو ان پرندوں نے جلا کر راکھ کر دیا۔ اہل عرب نے یہ منظر دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور سب کی نظر میں کعبہ شریف کی عظمت اور زیادہ بڑھ گئی، اور اس سال کو عام الفیل کا نام دیا گیا، یعنی ہاتھیوں والا سال۔ اور اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اس واقعے کو قرآن پاک میں کچھ یوں بتایا گیا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ جس کا ترجمہ یہ ہے: اے پیغمبر، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا آپ کے رب نے ان کی تدبیر کو تباہی میں نہیں ڈالا اور ان پر ابابیل پرندوں کی فوجیں نہیں بھیجی، جنہوں نے ان کو کنکر نما پتھروں سے مارا اور ان کو کھائی ہوئی کھیتی کی طرح بنا ڈالا۔ دوستو، اس قصے کے بارے میں اپنے خوبصورت رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اگر آپ اس